کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا، انسان ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ جوانو، جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کیوں کر دیتے ہو؟ انتانو، جس نے 20 سال تمہاری خدمت کی ہے، 20 سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں، تو جب اس کی رخصتی کا وقت آیا ہے تو تم نے اس بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کر دیا اور کچھ دے کر رخصت کیوں نہیں کیا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے شاہ جی الحمدللہ ہم نے تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دیا ہے، زمین کا حصہ بھی دیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک جہیز کے بھی دیے ہیں، 4 ٹرک سامان کے بھی دیے ہیں، سونا دیا ہے، زیور دیا ہے، ہم نے تو الحمدللہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے۔ میں نے کہا میاں تو نے سب کچھ دیا، تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دیے، تو نے اپنی بیٹی کو سامان بھی دے دیا، اور تو نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے دیا۔ سید کو اتنا تو بتا دے کہ تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ بیٹیوں والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بہنوں والے بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں، اور سید کو اتنا تو بتا دو، مجمع میں سے کوئی ایک بندہ تو ہاتھ کھڑا کر دے، شاہ جی الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت اللہ کا پیار بھی دیا ہے، اللہ کا خوف بھی دیا ہے۔ آئے جوانو، تم نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، تم نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے دیا، تم نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دے دیا، زیور بھی دے دیے، تم نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک سامان کے بھی دے دیے، تم نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، مگر سنو، اگر تم نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تم نے اپنی بہن کو اللہ کی محبت نہیں دی تو کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کو اچھا اخلاق نہیں دیا تو میاں کچھ بھی نہیں دیا۔ انادان کس طرح کا ظالم باپ نکلا ہے تو کہ تو اپنی بیٹی کو اخلاق جیسا زیور بھی نہ پہنا سکا؟ وہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزارے گی بیچاری؟ کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دے دیتا، کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا خوف دے دیتا، تو جب تیری بہن پر، جب تیری بیٹی پر برا وقت آتا تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے تیرے پاس نہ آتی، بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی، اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی، اپنے دکھڑے مالک کو سناتی، اپنی فریاد مدینے کے تاجدار کو سناتی۔ اور آج معاشرے کا ایک یہ روگ بھی ہے، آج کافی لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارا جو داماد بننے والا ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، ہمارا جو داماد بننے والا ہے وہ انجینئر ہے، ہمارا جو داماد بننے والا ہے وہ پیسوں والا ہے، وہ فیکٹریوں کا مالک ہے، وہ ملوں کا مالک ہے، وہ زمیندار ہے، وہ دولت مند ہے۔ میں نے کہا تیرا داماد سب کچھ ہے، وہ فیکٹریوں کا مالک بھی ہے، وہ ملوں کا مالک بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، مجھے یہ بتا کہ وہ انسان بھی ہے؟ وہ انسان بھی ہے، وہ کہیں درندہ تو نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ تو ہے، وہ کہیں پیسے کی آڑ میں آ کر اپنی بہن کا ہاتھ درندے کے ہاتھ میں تو نہیں دینے والے، وہ کہیں پیسے کی آڑ میں آ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ درندے کے ہاتھ میں تو نہیں دینے والے، وہ کہیں وہ درندہ باتوں باتوں پہ تمہاری بیٹی کو یہ تو نہیں کہے گا اے بکواس بند کر، اگر تو نے زیادہ بات کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ اے بندے، جس عورت کو میرے کریم نبی نے اللہ سے عزت مانگ کر دی ہے اسے بے عزت کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ اسے ذلیل کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ آج اگر تو کسی کی بیٹی پہ رحم کرے گا کوئی تیری بیٹی پہ رحم بھی کرے گا۔ اللہ جوانو خدارا، اگر کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، کوئی بات نہیں، اس پر تہمت بھی نہ لگانا۔ اور جوانو خدارا، اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، بڑے باپ کی عزت نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدارا بڑے باپ کو بے عزت بھی نہیں کرنا۔
بوڑھے والدین کو ذلیل بھی نہیں کرنا. آج میری قوم کا نوجوان کہتا ہے اپنے بوڑھے باپ کو، اے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ گیا، اور تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ میں نے کہا نادان، تیرے بڑے باپ نے غربت میں آ کر اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا. اور اگر تو عقل مند ہے، اگر تو حضرت انسان ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے. تیری جوانی ہی تیرے بڑے باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. تو جب میری قوم کا نوجوان اپنے بڑے والدین کو کہتا ہے نا، اوے بدبختو، تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، کیا کچھ بنایا، تو آگے غربت کے مارے والدین، بڑے والدین رو کر کہتے ہیں، بیٹے اساں کیا ہیں، کیا اوقات سڑی سڑے کول ہے، کیا تے کو کیا دے سوں، اسا رول ملنگا اسا آپ تو تنگ ہے، گال صفا تے کو کیا دے سوں، وہ یہ سب بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکنا ازمات تے کو کیا دے سوں، وہ ساڑے تصاوی شاکر اپنے نہیں، تو آپ دے ساتھ تے کو کیا دے سوں. تو جوانو، جو نصیحتیں میں نے تمہیں بتائیں، اگر ان پر عمل کر لو تو کیا خیال ہے، تم حضرت انسان نہیں بن جاؤ گے؟ تم اللہ کے ولی نہیں بنو گے کیا؟ تم پھر کیا اللہ کے محبوب نہیں بن جاؤ گے؟ جوانو، خدا را کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ. کہ بلا ہم سارا سب کام کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے، بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنے کا دل کرتا ہے، ہمارا بڑے باپ کی خدمت کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دے رہا. جوانو، میں یہ بھی بتاتا چلوں، اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لو. اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا. اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا. جوانو، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، خواہشات کا بستر کہتے ہیں. جوانو، خدا را اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا، نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے. وہ ایک بادشاہ تھا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ شاہ جی آپ تو بار بار حکایات ہی پڑھ رہے ہیں، میں کیا کروں، جوانوں کو سمجھانے کے لیے مجھے مختلف حکایات کا سامنا کرنا پڑا. وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا، پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں. اس لونڈی جھاڑو دینے والی نے سوچا، کیوں نہیں، بادشاہ ہے نہیں، کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چاکی لوں. اب اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، سر رکھا، لیٹی، آنکھ لگی، نیند آ گئی. ادھر سے کم بخت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا ہے 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی. اس کی جرت کیسی ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گیا. اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. جوانو توجہ، بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی
پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، پھر ہنسی کیوں ہے؟ روئی کیوں ہے؟ روئی کیوں ہے؟ ویسے 5 کلو کا کنہ تو آپ ہلا دیتے ہیں، شارک کی زبان نہیں ہلتی آپ سے۔ روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا، اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سو۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے۔ جوانو آؤ میں تمہیں ایک میٹھی سی سادے لفظوں میں حدیث پاک نہ سنا دوں۔ میرے میٹھی سی حدیث ہے، جب میں سناتا ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جان میں جان آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے میرے کریم نبی نے فرمایا جوانو دل کے کانوں سے سنیے گا، اگر تم اس حدیث پہ عمل کر لو، اگر ایک بار سنیں جان میں جان آ جائے تو پھر یاد رکھنا نماز کبھی نہ چھوڑنا، مجھ سے پہلے وعدہ کریں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ فرمایا میرے کریم نبی نے راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کریں۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ جوانو یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں۔ اور ہاں میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا کر۔ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ اور کیا دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ جوانو آخری بات باز ختم۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا آ جاتا سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ جوانو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔